الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوان ساتھی اور بھائی، انسان کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری اس کی تمناؤں اور اس کی خواہشات پر مشتمل ہے. آغاز سے لے کر اختتام تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری زندگی خواہشات اور تمناؤں میں گزرتی ہے. اپنے ذہن میں شوق پالتا ہے، پھر اس شوق کو پورا کرنے کی کوششیں کرتا ہے. کچھ خواب دیکھتا ہے، ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرتا ہے. ساری کی ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شوق سدا ایک جیسے رہتے بھی نہیں ہیں. عام طور پر کچھ شوق امیروں کے ہوتے ہیں، کچھ شوق غریبوں کے ہوتے ہیں. تمنائیں، خواہشات ساری ملتی جلتی سی ہوتی ہیں. کوئی پوری کر پاتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا. لیکن زندگی کے مراحل کے ساتھ ساتھ شوق بدلتے رہتے ہیں. ابتدا کا جو مرحلہ ہوتا ہے بچپن کا، اس کے شوق کیا ہوتے ہیں بھلا؟ کھانے پینے کو کچھ ملے، ٹافیاں ہوں، چاکلیٹ ہوں، بسکٹ ہوں، کھلونے ہوں، خوبصورت قسم کے اچھے اچھے لباس ہوں. بہت ہی زیادہ اگر شوق کو بڑھا لیا جائے تو جھولے ہوں، سیر سپاٹے کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو، انجوائمنٹ ہو، ریفریشمنٹ کا سامان ہو. یہ بچپن کے شوق ہیں. تو ابتدا میں بچے کا دل چاہتا ہے مجھے یہ ملے، یہ ہو، یہ ہو. یہ ایک محدود سی دنیا ہے.
اس شوق کے لیے وہ روتا بھی ہے، اس شوق کے لیے وہ ضد بھی کرتا ہے، اس کے لیے وہ اپنی خواہش کا اظہار بھی کرتا ہے، اس کے لیے شور شرابہ بھی کرتا ہے، اس کے لیے کبھی لڑ بھی پڑتا ہے. ہوتا نہیں گھر میں بچے ماں باپ سے لڑ پڑتے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، اپنی ضد کے لیے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری اس خواہش کا انجام کیا ہے، یہ جو ہمیں ملے گا اس کے بعد آگے ہوگا کیا، یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں سوچتے. بس ملنا چاہیے، اس کے حصول کے لیے ضد کریں، شور کریں، لڑائی کریں، جو ہوتا ہے کریں، خواہش کا اظہار کریں، بس شوق پورا ہونا چاہیے. اور یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. کتنی دیر تک چلتا ہے؟ زیادہ زیادہ آج کل تو یہ حصہ مختصر ہو گیا، پہلے یہ چلتا تھا 12-14 سال 15 سال تک. اب تو بس 5-7 سال تک چل جائے تو بڑی غنیمت ہے، اس کے بعد تو یکدم ترقی ہوتی ہے. موبائل لے دو میں تو کچھ تو اس سے پہلے ہی حوالے کر دیتے ہیں نا، بغیر خواہش کے کہ تو چھڈ پرے باقی کام چھڈ ہے. اس کو بجائے ادھر ادھر کی کھیل، ادھر ادھر کی خوبیاں، خوشیاں اور دوسری ریئل لائف اور حقیقی زندگی کے اندر جو چیزیں کرنے کی ہیں ان کے اندر اس کو مبتلا کرنے کی بجائے موبائل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ اے پھڑ دو. وہ جب اس کو دیکھنے کا سامان اس میں ملتا ہے، لذت اس میں ملتی ہے، سکون اس میں ملتا ہے، مزہ اس میں، گیمیں کھیل رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کارٹون دیکھ رہا ہے، وہ باہر کی دنیا سے کٹ جاتا ہے. کھانے پینے کی حد تک وہ شوق باقی رہتے ہیں، لیکن میں نے کھیلنے کے لیے جانا ہے یہ شوق ختم، میں نے فلاں کام کرنا ہے یہ شوق ختم، ہم نے کسی کو ملنا ہے یہ شوق ختم. پہلے ہوتا تھا بچوں کو شوق آتا تھا سنو نان کے لے جاؤ، سنو داد کے لے جاؤ، شوق ہوتے تھے. اب تو بہت کم ہو گئی نا یہ چیزیں. ہمارے بچے ایک دن بتا رہے تھے کہ جہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ جو ساتھ پڑھنے والی بچیاں ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ابھی بھی اپنے چچاؤں کو، اپنے ماموں کو ملنے کے لیے جاتے ہو؟ اسی تو کدے گئے ہی نہیں، اور صحیح ہو گیا چاچا کتنے رہتا سانو یہ نہیں پتا، پھوپھی کتنے رہتی یہ بھی نہیں پتا، مامے نو ملیا تو زمانے گزر گئے. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں؟ تعجب کی بات ہے. تو اب لوگ اس پہ بھی تعجب کرنے لگے ہیں کہ قریب ترین کے رشتوں کو ملنے کے لیے اہتمام سے جانا یہ تعجب کی بات ہو گیا. کیوں؟ کہ ہم نے ایک خیالی سی زندگی بنا لی ہے جو صرف موبائل کے اندر ہی گھوم رہی ہے، ہمارے گھر کے بیڈ روم پہ اور ہمارے بستر تک محدود ہے، اور ہم اسی کے اوپر سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ جو بیٹھی ہے نا مخلوق ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، جو عالمی قوتیں اور طاقتیں ہیں، وہ باقاعدہ چاہتی ہیں کہ یہ جتنا باہر نکلتے اتنا بھی نہ نکلے. یہ کس لیے نکلتے تھے؟ سودا سلپ لینے کے لیے نکلتے تھے، کہتے ہیں آن لائن شاپنگ کرو. یہ کاروبار اور دکان کے لیے نکلتے تھے، کہتے ہیں آن لائن کاروبار کرو. یہ جاب کے لیے نکلتے تھے، ان کا آن لائن جاب اپلائی کرو. یہ کسی کو ملنے کے لیے نکلتے تھے، کہتے ویڈیو لائیو کال کر لو. یہ کسی کا حال پوچھنے کے لیے نکلتے تھے، کہتے میسج پہ پوچھ لو. یہ کہتے ہیں جناب کسی کے فلاں کام کے لیے. اب رہ پیچھے کیا گیا؟ دو ہی چیزیں میرے خیال بچی ہیں، عبادات بچی ہیں، کوئی نماز جنازہ بچا ہے، وہ نہیں ٹیلی فون تے پڑھیا جا سکتا فی الحال. تو ایسا ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسی آپشن ایجاد ہو ہی جائے کہ جنازہ بھی آن لائن، تو جمعہ بھی آن لائن، سب کچھ ہی آن لائن، نمازیں بھی آن لائن. تو اب آہستہ آہستہ محدود کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی کام کے قابل نہ رہے. ہماری خواہشات کو ایک ڈبیا میں بند کر دیا گیا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ابتدائی دور کی خواہشات اور ہوتی ہیں. بچے کو چھوٹی سی چیز سے بہلایا جا سکتا ہے، وہ 10 روپے کی چیز سے بہل جاتا ہے، وہ 20 روپے کی چیز سے بہل جاتا ہے، وہ بسکٹ سے بہل جاتا ہے، وہ لیز چپس یہ وہ سلنٹی سلنٹی اس سے کام چل جاتا ہے. لیکن کب تک؟ تھوڑا وقت گزرتا ہے، اس کے بعد اس کی خواہشات کا دائرہ کار بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کو بڑی چیزیں چاہیے، مجھے موٹر سائیکل لے کے دیں، مجھے فلاں چیز لے کے دیں، مجھے کوئی بڑی چیز لے کے دیں، جس طرح کی مجھے موبائل لے کے دیں، میں نے تو ٹچ والا فلاں ماڈل لینا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. پہلے وہ خاموش رہتا ہے، بولتا ہی نہیں، اس کو جو پہنا دو پہن لیتا ہے، جو کھلا دو کھا لیتا ہے، جو لے کے آؤ مان لیتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو زبان لگ جاتی ہے، پھر وہ ہر چیز میں کہتا ہے نہیں اس طرح کا کوٹ پہننا ہے، اس طرح کا سوٹ پہننا ہے، اس طرح کی جوتی پہننی ہے، اس طرح کا یہ لینا ہے، ایسی گھڑی لینی ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا. اب وہ اپنی رائے دینے لگ جاتا ہے. اب یہ شوق کا دوسرا مرحلہ ہے جس کو ہم ٹین ایج کہہ سکتے ہیں. ٹین ایج یہ خطرناک ترین معاملہ ہے. اس میں کچھ شوق بندہ گھر والوں سے پوچھ کے پورے کر لیتا ہے، کچھ بغیر پوچھے کے باہر جا کے پورے کر لیتا ہے. عجیب و غریب کروں گا میں نماز پڑھن گیا، گھر والے سمجھتے ہیں منڈا حاجی ہے،
وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ 5 ٹائم جاتا ہے, نہیں پتا جاتا کہ تھے کرو نماز دا کہہ کے باہر پھر ٹر کے آ جاندے دوستانہ کھیل. اب یہ بھی ایک مصیبت ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگلا یہ جو مرحلہ ہے نا یہ سب سے خطرناک اور خوفناک ہے. اس میں شوق بدلتے ہیں. کسی لوگوں کو اسی عمر میں غلط کاموں کے شوق پڑ جاتے ہیں, عشق و محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کھیل کا جنون دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے, جوئے میں مبتلا ہو جاتے ہیں, آوارہ گردی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نوجوانوں کے ساتھ ادھر ادھر پھرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں, غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں, چوری چکاری میں لگ جاتے ہیں, جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا فضولیات یہ انسان کی زندگی کو خراب کر رہی ہو. اب یہ صحیح یا خراب ہونے کا اصل مرحلہ یہ ہوتا ہے جس کو ٹین ایج کہا جاتا ہے. اسی لیے کسی بزرگ عالم نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ یہ جو ٹین ایج ہے نا اس میں بندے نے پیار تو کرنا ہی ہوتا ہے, یہ ایک فطری بات ہے. اس کو محبت ہوتی ہے اور بڑی شدت سے ہوتی ہے, اس نے پیار کرنا ہی کرنا ہے, پاواں کسی درخت نال ہی کر لے, انہیں کسی نہ کسی شے نوں جفا پانا ہے, اس کو محبت ہونی ہونی ہے. اب یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے ان پیرنٹس کی, ان اساتذہ کی, ان بڑوں کی, ان ذمہ داران کی جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے, جو اس کے بڑے ہیں, جو سرپرست ہیں, جو اپنے آپ کو اس کا سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں پر آ کے اس کے رخ کو سیدھا کریں, غلط جگہ پہ اٹیچ نہ ہونے دیں. پیار تو کرنا ہے تو اس کو بتائیں کہ پیار کس سے کرنا ہے, اس کو پیار کا مرکز دکھائیں, پیار کا محور دکھائیں, اس کو بتائیں کہ ہماری محبتوں کا اصل مرکز ذات پیغمبر ہے, ہماری محبتوں کا اصل مرکز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ وقت ہوتا ہے ان کو عاشق رسول بنانے کا, یہ وقت ہوتا ہے ان کو رسول اللہ کی محبت کا جام پلانے کا, یہ وقت ہوتا ہے ان کو ان کی تربیت اور ان کی آخرت کو سنوارنے کا, ان کی دنیا کو سنوارنے کا. اس موقع پہ ان کو بتانا ہے کہ ہمارے اصل شوق کیا ہونے چاہیے. جب ہم یہ موقع گنوا دیتے ہیں پھر وہ شتر بے مہار کی طرح یا بے لگام کی طرح وہ کیا کرتا ہے, پھر اپنی مرضی کی ٹارگٹ تلاش کرتا ہے, پھر ان کو اچیو کرنے کے لیے اپنی مرضی کے طریقے اختیار کرتا ہے. پھر آپ نہیں کچھ کر سکتے, آپ کے ہاتھ سے گیم نکل جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر اگلا شوق پیدا ہوتا ہے. یعنی پہلا شوق کس چیز کا, کھلونوں کا, پھر اگلا شوق عشق محبت کا, پھر آہستہ اس کا عشق کا بھوت دماغ سے بولو گے اترتا نہیں ہے. اتارنے والے اتارتے ہیں پھر باقاعدہ پورے اہتمام کے ساتھ, جن سے کیا ہوتا ہے نا وہ باقاعدہ عشق کا بھوت دماغ سے اتارتے ہیں کہ ایسے نہیں یوں اترتا ہے. پھر وہ ان کو یاد کرواتے ہیں, پھر ان کو بتاتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ کون سا عشق, کون سا پیار, کون سا محبت. پیسے آئے نا جی, موبائل لے کے دے سکنا, فلانی شے کھوا سکنا, فلانی چیز لے کے دے سکنا, گڈی چ جھوٹے دے سکنا, نہیں نا تو پھر تو کہدا آ سکے چل جا کام کر, جا کے آپ نواں لب لینے. پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ لیں ایسے عشق, یہ کہتے ہیں پیار. یہ دوسرا مرحلہ تھا. یہ تو ہو گیا ٹائی راڈ ہی کھل گیا نا, سمجھو خدا نہ خواستہ جو کوئی اس کھاتے میں پڑ گیا اس کا تو ہو گیا بیڑا گرک, تباہی بربادی ہو جاتی. نہ بیچارہ دین کا رہتا, نہ دنیا کا رہتا, نہ گھر کا, نہ باہر کا. عجیب اس کی حالت ہوتی ہے, قابل ترس قسم کی. اس میں صرف ترس ہی کھایا جاتا, نہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی خیر خائی کی جائے. اس بیچارے پہ صرف ترس ہی کھایا جا سکتا ہے کہ یہ غریب کس کھاتے میں پڑ گیا. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے. اس کو جب یہ ایک ٹھیس لگتی ہے یا وہ کسی بھی طرف سے اس پنگے سے نکل پاتا ہے, نکل تو نہیں پاتا خیر ساری زندگی بھی, لیکن اس کو ایک اگلا مرحلہ ایک پنگے سے نکل کے وہ اگلے پنگے میں خود بخود داخل ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوئے اے جڑا ناکام ہویا نا تعلق سسٹم سارا, یہ کس لیے ہوا, پیسے نہیں سی میرے کو. اب اگلا شوق پیدا ہوا, پیسے کٹھے کرو, پیسے کٹھے کرو, پیسے کٹھے. وہ کٹھے کٹھے کوئی نہیں ہوتے, یہ پیچھے پیچھے تھے پیسے اگے اگے. پیسے کا تو اصول ہی یہ ہے کہ جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ خوب اس کی دوڑ لگواتا ہے, اور جو نہیں بھاگتا وہ اس کے پیچھے خوب دوڑتا ہے, خوب دوڑتا ہے, خوب دوڑتا ہے. لیکن بندہ جس کو پرواہ نہیں ہوتی وہ ایک نظر بھی نہیں اٹھا کے دیتا. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں ایسی بات تصور میں بھی کہ سونا بنانے کا نسخہ ہو آپ کے پاس اور بڑی آسانی سے بن سکتا ہو اور آپ نہ بنائیں؟ کیڑا ایسا ولی اللہ ٹکرے ہے بھائی؟ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں. فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سارے کا رحمت اللہ, قرآن پڑھاتے, حدیث پڑھاتے, فقہ پڑھاتے, اللہ کے نبی کا فرمان پڑھاتے. ایک بندہ آ گیا, مولوی صاحب تنخواہ کتنی؟ انہوں نے بتایا چند روپے یا چند سکے.
اس زمانے میں. انہوں نے کہا لے مولوی صاحب آپ کیا غربت کی زندگی, میں نے زندگی لگائی ہے, بابا تھا وہ, اس نے کہا زندگی لگائی ہے کیمیا گری سیکھنے میں, اور میں نے کیمیا کا نسخہ تلاش کیا ہے کہ سونا کیسے بنایا جا سکتا ہے. سونا کیسے, سونا اصل میں ایک دھات ہے نا, مختلف چیزیں جمع ہو کے بنا ہے, یعنی وہ جن پہاڑوں میں پایا جاتا ہے وہاں پہ مختلف قسم کی چند قسم کے ذرات یا چند قسم کی چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو وہ سونے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اللہ کے حکم سے. تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اس پہ ریسرچ کی, اپنے طریقے سے تلاش کیا, محنت کی کہ کیسے بنتا ہے سونا. تو اس نے جناب وہ نسخہ بنا لیا تجربے کر کے زندگی کی محنت کے بعد کہ یہ فلاں فلاں کام ایسے کیا جائے تو یہ چاندی کا سونا بنایا جا سکتا ہے, یہ فلاں چیز سے سونا بنایا جا سکتا ہے. اب وہ اس نے کر لیا وہ کامیاب. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ مجھے آپ بہت اچھے لگے, آپ کی دینی خدمات سے میں بہت متاثر ہوا, اور میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سونا بنانے کا نسخہ ہدیہ کر دوں, گفٹ کر دوں. کمال ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا جی یہ میری طرف سے رکھے. حضرت نے اس کو ہاتھ لگانے کی بجائے فرمایا وہ الماری میں کتابیں نا, ان کتابوں کے نیچے رکھ دو. اس نے وہ کتابیں اٹھائی اور اس کے نیچے وہ نسخہ رکھ دیا. اس نے کہا یاد نہ چک لینا تو تسی اگلی باری میں آواں تسی امیر ہو جانا, تسی سونے چ کھیڈ رہے ہونا, تہاڈیاں جیولری دیاں دکاناں ہون. اچھا جی. وہ چلا گیا. اب کسی اور علاقے سے آیا تھا, مسافر تھا, عرصے بعد اس کا دوبارہ آنا ہوا. وہ کافی عرصے کے بعد آیا اور آ کے اس نے جناب دیکھا مولوی اسے چٹائی دے بیٹھا ہے تو پھر حدیث پڑھا رہا ہے. اس نے جناب سبق میں بیٹھا, سنتا رہا, حدیث پاک کا درس ختم ہوا تو اس نے کہا حضرت صاحب وہ میں نے آپ کو ایک نسخہ دیا تھا. میں کس چیز کا نسخہ؟ اس نے کہا وہ سونا بنانے کا. انہوں نے کہا کہاں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا وہ الماری میں ان کتابوں کے نیچے. فرمایا دیکھ کر جا کے. اس نے جو اٹھا کے وہ چھاڑ تھا نیچے پڑا ہوا. انہوں نے کہا پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا سونا بنانے کا. تم دنیا کا سونا بناتے ہو, ہم اپنے وقت کو سونا بناتے. تم سمجھتے ہو چاندی کو سونا بنا لیا, بڑا کمال کیا. کمال تو یہ ہے کہ اپنا ہر لمحہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق, اللہ کے دین کے مطابق گزار کر اپنی زندگی کو سونا بنایا جائے. تو رسول اللہ نے تو یہ سکھایا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسہ کماتے, دولت کمانے کے لیے بھاگتے ہیں, یہ بھی کر لیں, پھر اس میں حلال حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں, سچ اور جھوٹ کی تمیز کھو دیتے ہیں, جائز ناجائز کی تمیز کھو دیتے ہیں. تھوڑا سا ایک پردہ سا ہوتا ہے حیا کا, تھوڑے دنوں بعد وہ بھی آنکھوں سے رخصت ہو جاتا ہے. پھر ہمیں ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے, ہر حرام بھی حلال لگنے لگتا ہے. اس کے لیے بھی ہم دلیلیں گھڑ لیتے ہیں, اس کے لیے بھی ہم تعویلات گھڑ لیتے ہیں, اس کے لیے بھی ہم کہانی بنا لیتے ہیں. نہیں جی نہیں, تانوں نہیں پتا مولوی دا تو کام ہی ہے سارے کاماں نوں حرام کہی جا, آپ جو مرضی کری جاندے نے, سانوں کہندے اے بھی نہ کرو, سانوں کہندے او بھی نہ کرو. سانوں کہ مولوی جو مرضی کری جائے, تو نے مولوی کی قبر میں جانا ہے, اس نے اپنا حساب دینا ہے, تو نے اپنا حساب دینا ہے. اس کی اپنی آخرت ہے, آپ کی اپنی آخرت ہے, اس کا اپنا معاملہ ہے, ہمارا اپنا معاملہ ہے. تمہیں شریعت کی بات بتائیے, اگر سمجھ میں آئے وہ مانو, شخصیت کو فالو کرنے کے چکر میں نہ پڑو. یہ کرتا ہے ہم کیوں نہ کریں, یہ ٹھیک ہے اپنے طور پہ تو بچتے ہیں جتنا ہو سکے, لیکن آپ کو یہ تھوڑا کہا ہے کہ مولوی کے کرنے سے جائز ہو جاتا ہے, حرام حلال ہو جاتا ہے. 1000 مولوی کا کروڑ اکٹھے ہو جائیں, ایک غلط کام کو اگر کرنے لگ جائیں یا حرام کے اندر مرتکب ہو جائیں خدا نہ خواستہ, تو وہ اتنے لوگوں کے کرنے سے حلال نہیں ہو جائے گا. اس نے حرام ہی رہنا ہے, اس نے ناجائز ہی رہنا ہے, اس نے غلط ہی رہنا ہے. کیوں؟ شریعت کے ضابطے اور اصول اور قانون اٹل ہیں, ان کے اندر کوئی کسی قسم کی رد و بدل نہیں. تو اب یہ جو حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے پیسے اکٹھے کیے, سارا کچھ کیا, پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں ریٹائرمنٹ ہی ہوتی ہے. پیسے جڑے اکٹھے کیتے ہو کتنے گئے؟ پلاٹ لے لے, مکان لے لے, فلاں کر لے, فلاں کر لیا, چیزیں خرید لی, اس کو دے دیا, اس کو دکان بنا دی, اس کو کاروبار کرا دیا, اس کو یہ کرا دیا, سارا کچھ کرا کے آخر تک ابا تو کام دے تریا نہیں, جو کچھ تے کو لینا دی نکل گیا, نچوڑ کے سارا کٹ لیں گا. ابا ہوں کہڑے کام دے دی منجی باہر ڈاؤ, کھنگدا بہت, اس کو اٹھا کے ذرا گراج سے آہستہ آہستہ گلی میں ہے, اور ذرا پڑھے لکھے زیادہ ہوں ماشاءاللہ, جدت پسند ہو تو پھر اولڈ ہاؤس میں اور ہی دور پہنچا دیتے ہیں ابے کو. تو یہ ہے کہ اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ پھر ابا جی ریٹائر ہو کے آتے ہیں کہاں؟ جہاں ہم آج لانا چاہتے ہیں. ریٹائر ہونے کے بعد جب گھر والے نکال دیتے ہیں, اولاد دھکا دے دیتی ہے, ہر طرف سے کھجل خراب ہو جاتے ہیں, جب ساری دنیا کی بے وفائیاں چکھ لیتے ہیں, اچھی طرح سے رج جاتے ہیں, اک جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں مسلح کتوں ملے گا؟ مسلح کہڑی دکان تو ملتا ہے؟ پھر ایک مسلح لے لیں گے اپنا اسپیشل. پھر مسیت والا مسلح بھی نہیں چھتی پسند آتا, اپنا نال لے کے آتے ہیں,
قبر چ بچھائیو میرے تھلے، میرے سجدیاں دا گواہ یہی ہے نا جی، ہور تو کچھ ہے گواہ ہے ہی نہیں اپنی، ہے نا. جنہاں دی زمیناں تے قبضے کیتے ہو گواہ نہیں، جنہاں نال جھوٹ بولے ہو گواہ نہیں، جنہاں نوں دھوکا دیتا ہو گواہ نہیں، جن کے ساتھ زیادتی کی وہ گواہ نہیں، جن کے ساتھ غلط کیا وہ گواہ نہیں، جہاں جہاں فراڈ دھوکا کیا وہ گواہ نہیں، سارے گواہ بھول گئے، مسلح میرا گواہ ہے. لے جی سبحان. تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، میں گیا ایک سفر پہ، تو لاہور میں ڈیفینس سے گزر رہے تھے، تو ایک دوست نے مجھے کہا، انہوں نے کہا حضرت صاحب دعا کرو اللہ تانوں بھی اچھے کوٹھی دے. میں کہا اللہ کرے کدے بھی نہ دے. مجھے کہتا استغفر اللہ، ساری دنیا کی خواہش ہے بحریہ ٹاؤن میں ڈیفینس میں کوٹھی ملے. میں نے کہا یار کوٹھیوں ملتی ہے نا، ایمان کہاں رہتا ہے، اخلاقیات کہاں رہتی ہیں، انسانیت کہاں رہتی ہے. مجھے آگے سے پتا، انہوں نے جواب میں نہیں حضرت صاحب آپ کو نہیں پتا، ہماری مسجد یہ ڈیفینس کے بالکل سامنے ہے، یہاں کے جو لوگ آتے ہیں بڑے دین کے ساتھ. میں کہ کنی کو مردے ہوں نے 70-75 دن لاگے جا کے کہتا ہاں جی. تو میں کیا وہ ٹائم ہی یہ ہوں وہ تو اور کچھ سوچتا ہی نہیں، اور کچھ آتے نہیں، ہر طرف سے ریٹائر ہو کے کرسی مال کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک مسلح لے لیتے ہیں، ایک ٹوپی تسبیح خرید لیتے ہیں. لے بھائی حضرت صاحب آپ جنرل تھے، آپ کرنل تھے، آپ ڈاکٹر تھے، آپ فلاں تھے، آپ یہ تھے، آپ وہ تھے، اب بتائیں گی بھی نہیں کہ اولاد رہتی کہاں ہے، گھمائی پھرائی جائیں. نہیں، سارے اپنی اپنی جگہ خوش نے، میں اپنی جگہ خوش ہوں، سارے اپنی جگہ خوش نے، میں اپنی جگہ خوش ہوں. بڑا زبردست جملہ یاد کیا ہوتا ہے. ان سے پوچھو نا کہ بچے کدھر ہیں، اولاد کدھر ہے جن کے لیے ساری زندگی کمایا، سارے جہان کو ٹیکے ٹھوکتے رہے ہو، سارے جہان سے لوٹتے رہے ہو، ساری دنیا سے کماتے رہے ہو، جس کے لیے کمایا وہ کدھر ہوتے ہیں؟ اپنی اپنی جگہ خوش نے ماشاءاللہ، اپنی جگہ تے تو اپنی جگہ، میں اپنی جگہ. کدے شکل ویکھی نہیں، اپا عرصہ ہو گیا حال نہیں پوچھا. یہ ہے جن کے ساتھ وفا کی. اینڈ کیا ہوا؟ مسلح پہ آ گئے. تو اینڈ تے جو آنا ہے تو شروع ہی آ جاؤ، آخر میں بھی تو آنا نا رب کے در پہ. تو اتنا وقت ضائع کر کے آئے تو یہ کون سا کمال ہوا؟ تو میرے دوستو اصل بات پتہ کیا ہے؟ یہ وقت ہے، یہ شوق ہے، کھلونوں سے شروع ہوتا ہے، عشق مشوقی پہ چلا جاتا ہے، عشق مشوقی اور پیار محبت سے آگے بڑھتا ہے تو پیسوں پہ چلا جاتا ہے، پیسوں سے ختم ہوتا ہے تو مسلمان ہو تو اینڈ کہاں ہے؟ اللہ 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 کے آ جاتا ہے. پھر آخر یہی ہوتی ہے، اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہونا تو اینڈ پہ آ کے بندہ کہتا ہے ان کو اللہ توبہ کر لیا. وہ بھی زندگی اگر مہلت دے، موقع ملے تو ہر ایک کو ملتا بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا. متا تسی کہو کہ کوئی نہیں مول صاحب چھونک چھونک پورا کر لی، آخر تے آ جائیں گے تہاڈے کول، کوئی نہیں خیر ہے، تسی نہ بھی ہوئے تو پھر بھی آ جائیں گے تہاڈے تو بعد، تہاڈے فوت ہونے تو بعد ہی آ جائیں گے، کوئی نہیں آواں گے ضرور. لیکن اتنی مہلت کہاں ملتی ہے؟ ہر ایک کو تھوڑا ملتی ہے، قسمت سے کسی کو دا لگ جائے لگ جائے، نہیں تو ہر ایک کو تو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی. پتہ نہیں زندگی کی کس گلی میں شام ہو جانی ہے، تو ہم اسی مہلت میں جناب اپنی خواہشیں اور تمنائیں برباد. لو جی میں آج آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تمناؤں اور خواہشات کا یہ جو پہلا درجہ نا، اس پہ شریعت نے کوئی قدغن عائد نہیں کی. یہ بات ذہن میں، پہلا درجہ کھلونوں والا، ٹافیوں والا، ان پہ کوئی شریعت نے قدغن نہیں لگائی کہ خبردار اگر بچوں کو سلینٹی کھانے دی تو، خبردار اگر ان کو چپس لے کے دی، ان کو بسکٹ نہیں کھلانے، بہت بڑی فضول خرچی ہے، ان کو ٹافیاں جیلی چاکلیٹ تو بالکل نہیں لے کے دینی، کبھی نہیں کہا. ان کو کھلونے نہیں کھیلنے دینے، کوئی لمٹ نہیں لگائی. وہ معصوم بچے ہیں، ان کا دل خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشی کے لیے مناسب درجے میں آپ جو ان کے لیے کر سکتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے شریعت نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے. اچھا عمل ہے بچوں کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر کے ان سے دعائیں لینا، اور نہ بھی دعائیں دیں تو معصوم بچوں کی خوشی ہی دعا کا درجہ ہوتی ہے، ان کی برکت سے اللہ ڈھیر سارا دیتے ہیں. تو اب ان کو خوش رکھنے کے لیے اس پہ کوئی اللہ نے کوئی لمٹس نہیں لگائی، کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی سختی نہیں کی، کوئی ایسا نہیں. لیکن جو ہی وہ بچپن کی لمٹ کراس ہوئی سسٹم بدل گیا. اب کہا ان کو نماز سکھاؤ، اب کہا ان کو انگلی پکڑ کے مسجد لاؤ، اب کہا ان کو بستر الگ کر دو، اب کہا ان کو سچ بولنا سکھاؤ، اب بتایا ان کو نیکی کے کام سکھاؤ، اب بتایا ان کو ہاتھ سے کمانے کی فضیلت سکھاؤ، اب بتاؤ ان کو کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، اچھا بول کیا ہوتا ہے، کس طرح میل جول کرتے ہیں، معاشرت کیا ہے، حسن کیا ہے، معاملات کیا ہیں، کیسے لین دین کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ سکھانے کا وقت ہے. یہ ٹین ایج ہے. اب اس میں سکھاتے چلے جاؤ. اس میں جو میں نے عرض کیا پہلا کام کیا کرنا ہے کہ محبت کا رخ سیدھا کر کے حضور سے جوڑ دو، دین سے جوڑ دو، قرآن سے جوڑ دو، اللہ سے جوڑ دو. یہ کام ہے مشکل لیکن ہے بڑا لذیذ، ہے بڑا لذیذ. جب نوجوان اپنی جوانی میں اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، اور اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ سارے پاگل دیوانے بیوقوف ہیں جو فانی چیزوں سے محبت کرتے ہیں. محبت کا اصل مرکز تو حضور کی ذات ہے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا.
تو اللہ کے نبی سے پیار، دین سے پیار، قرآن سے محبت، یہ اس موقع کا۔ اس کے بعد ٹارگٹ ان کے دماغ میں بٹھانا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے دماغوں میں ٹارگٹ کیا بیٹھا ہوتا ہے کہ پتر وڈا ہو کے مکان بنانا ہے، اے جڑی کوٹھی ویکھ لئی، غور نہ ویکھ لے، ایک باری اندروں جا کے بھی تینوں بخا دینی ہے میں، یہ فوٹو کھینچ لی دماغ چ، یہ نالوں سونی کوٹھی بنانی ہے تو اپنی اولاد لے سبحان۔ یہ کتنا بڑا ٹارگٹ دیا آپ نے۔ یہ جو گاڑی ہے نا، اس سے اچھی گاڑی میرے پت نے کمائی کر کے لینی ہے، تو نے فلاں والا موبائل خریدنا ہے، تو نے یہ والا کام کرنا ہے، تو نے اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا ہے۔ یہ ہم اس کا دماغ بنا رہے ہیں، یہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں، یہ شوق پیدا کریں اس کے دن۔ وہ اللہ کے بندو، وہ کو پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے جن کو اللہ کے نبی سکھاتے تھے کہ تم نے راہ حق میں شہید ہونا ہے، جن کو اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ حق کی راہوں پہ کٹ جانے پہ کیا ملتا ہے، جن کو حضور یہ بتاتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے طریقے کیا ہیں، جن کو بتایا جاتا ہے کہ اصل شوق تو آخرت کا شوق ہے، اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، جنہیں بتایا جاتا تھا کہ یہاں کے محلات کی کوئی اوقات ہے، یہ کیا کر رہے ہو۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ السلام یہاں سے گزر رہے تھے تو اپنے مکان پہ ذرا نا کوئی زیادہ ہی ڈیکوریشن، اس زمانے کی زیادہ ڈیکوریشن کیا خاک ہوتی ہوگی، اس زمانے کی زیادہ ڈیکوریشن کا مطلب ہے کہ رنگ روم کا پوچھا مار رہے ہوں گے، تو اس کے اندر مصروف تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضور کو ناگوار گزرا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی سے شاید ذکر کر دیا یا کس صحابی نے دیکھ لیا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے حضور کے چہرے کا رنگ ذرا بدل گیا تھا، اس نے آ کر حضور کو بتایا، صحابی کو بتایا کہ حضور علیہ السلام نے کل گزرے تھے تو تمہارا یہ عمل دیکھ کے حضور کو اچھا، اس نے کنفرم کیا ادھر ادھر سے کہ واقعی حضور کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا واقعی نہیں لگا، ہم نے اگلے دن جا کے گرا دیا وہ سارا۔ انہوں نے کہا جو حضور کو اچھا نہیں لگا وہ کہاں سے اچھا ہو سکتا ہے، تو جو حضور کو اچھا نہیں لگا ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگتا ہم سب کر رہے ہیں، اور جو اچھا لگتا ہے، کیا اچھا لگتا ہے، نماز اچھی لگتی ہے، ذکر اچھا لگتا ہے، تلاوت اچھی لگتی ہے، وہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مصروف بہت ہوتے ہیں ہم سب کچھ وہ کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگتا، اور ہر وہ کام نہیں کرتے جو ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن ہیں ہم عاشق رسول، ویسے رجسٹرڈ قسم۔ کس طرف سے ہم مومن ہیں اور کیسے محب ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کو سامنے رکھ کر، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اپنے شوق، اپنی خواہشات اور تمناؤں کا رخ سیدھا کیجیے۔ صحابہ کرام کی حکایات اور ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر کے، سن کے، جان کے، معلوم کر کے اپنی زندگیوں کے رخ کو وہاں لائیے کہ آخر کرنے کا کام ہے کیا، کس طرح کے شوق ہونے چاہیے۔ ان کو شوق کیا ہوتا تھا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر وہ پوچھتے تھے کہ راضی کیسے ہوتا ہے، تو ان کو اگر بتا دیا جاتا کہ اللہ نماز پڑھنے سے راضی ہوتا ہے تو وہ نمازی بن جاتے، ان کو بتایا جاتا اللہ روزے رکھنے سے راضی ہوتا ہے تو وہ روزے رکھنے لگ جاتے، ان کو بتایا جاتا اللہ اپنا نام لینے سے راضی ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے نام کے ذکر کی تسبیح پڑھنے لگ جاتے۔ جب ان کو بتایا جاتا کہ اللہ جو ہے اچھے اخلاق سے راضی ہوتے ہیں تو وہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتے۔ ان کو بتایا جاتا کہ اگر صلح کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں تو وہ برسوں کی جنگ بھول کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے صلح کر لیتے۔ اگر ان کو بتایا جاتا کہ یہ جو مال تو نے سنبھال کے گٹھڑی میں بند کر کے بچوں سے بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کو بانٹ دینے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، تو وہ جس پہ کسی کی نظر بھی نہیں پڑی ہوتی تھی وہ مال لا کے یوں چوک میں رکھ دیتے تھے کہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، بانٹ دو۔ وہ پوچھا کیا خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا حضور نے بتایا کہ اللہ راضی ہوتے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ جو مال جان سے بھی پیارا تھا نا وہ بانٹ دیا۔ اگر پتا چلا کہ شراب چھوڑنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں تو وہ شراب جو ایک دن میں نہیں بنتی، برسوں کی محنت، 20 سال پرانی شراب، 50 سال پرانی شراب، یہ دادا ابو کے زمانے کا مٹکا دبایا ہوا تھا، یہ وہ والی شراب، یہ دیسی والی شراب، یہ وہ والی، وہ شرابوں کے مٹکے لا کے اپنی صدیوں کی کمائی، سالوں کی نہیں، صدیوں کی محنت اور کمائی، باپ دادا کی بنائی ہوئی شرابوں کے مٹکے لا کے مدینے کے بازاروں میں گرا دیے، اور میں حضور نے کہہ دیا کہ نہیں پینی تو بس نہیں پینی۔ شوق تھے ان کے اللہ کو راضی کرنے کے۔ جب ان کو بتا دیا کہ شوق آخرت کا پیدا کرو، اللہ کی رضا کا پیدا کرو، اللہ سے ملاقات کا پیدا کرو، تو صحابی میدان جہاد میں کھجوریں کھا رہے ہیں اور حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں مارا جاؤں تو پھر فرمایا سیدھے جنت میں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیر نہیں لگے، ان کا سوال ہی پیدا، انہیں چھڑیاں انہوں نے کہا کھجوراں کا دیاں کرنی کھا کے باقی دیاں جنت ہی کھاؤں۔ میدان جہاد میں دشمن کے سامنے مقابلے میں آیا، موقع پہ شہید ہو گیا، حضور علیہ السلام نے خود اپنی لسان نبوت سے اس کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔
لنگڑا بند ہے، چلا نہیں جا رہا. حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بندے کو اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت کے باغوں میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ان کے شوق آخرت کے تھے. آج ہم رو رہے ہیں، آج چیخیں مار رہے ہیں، احتجاج بڑا ہم کرتے ہیں، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے شوق بدل گئے. جب ہمارا شوق اللہ کے راستے میں کٹنا تھا، جب ہمارا شوق باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا تھا، جب ہمارا شوق تلواریں تھی، جب ہمارا شوق اپنے اللہ کی رضا کے لیے میدان جہاد میں نکلنا تھا، جب ہمارا شوق اپنے اللہ کو ہر حال میں راضی کرنا تھا، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتی تھی. لوگ مذاق میں بھی مسلمانوں سے پنگا لینے سے گھبراتے تھے، لیکن آج افسوس کہ وہ مسلمانوں کا تماشا دیکھتے ہیں کہ ہے کوئی پوری دنیا سے آ کر ان کی مدد کرنے والا، ہے کوئی ان کا حال پوچھنے والا. ان کی لاشوں کے ٹکڑے ہمیں دکھا کے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ لاشوں کے ٹکڑے نہیں، یہ تمہاری غیرت کا جنازہ ہے. یہ لاشوں کے ٹکڑے نہیں، یہ ان مسلمانوں کے معصوم بچوں کی لاشیں نہیں، یہ تمہاری غیرت کا جنازہ ہے. یہ اس بات کا احساس اور اعلان ہے کہ تم غیرت ایمانی سے خالی ہو چکے، تمہارے شوق بدل چکے. یہ کچھ عرصہ پہلے ایک میسج چلتا ہوتا تھا، بس آخر میں بات کر کے سمیٹوں. ایک میسج چلتا ہوتا تھا، حضرت صاحب کسی جگہ سے کسی مسلمان کی لاش ملے، کسی بندے کی لاش ملے تو کیسے پتا چلے گا یہ مسلمان کی ہے کہ غیر مسلم کی؟ اب کئی چیزیں ہوتی ہیں. اب اصل تو چسکا لینے کے لیے یہ سوال چلتا تھا. تو بہرحال میں اس سوال یا اس طرح کی فضول باتوں میں نہیں پڑتا. تو میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لاش میں دفعہ مارو، زندہ بندہ تنوں ٹکر دے اچانک راہ جاندہ ہے، آپ اس کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھیں غور سے، اس کی خوشی غمی کے حالات دیکھیں، یہ خوشی کیسے مناتا ہے، غمی کیسے، اس سے پوچھ لیں کہ کیا چاہیے، اس کی خواہشات بھی پوچھ لیں. تھوڑی دیر بعد ایک پکا ٹھکا کافر آپ کو ملے، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، اس کو سر سے پاؤں تک دیکھیں، اس سے اس کی کچھ خواہشات پوچھیں، تو آپ بتائیں کیسے پہچانیں گے کہ دونوں میں سے مومن کون ہے، کافر کون ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ شکلیں ایک جیسی، انداز. پہلے زمانے میں ہوتا تھا شکل مومنا کرتوت کافراں، شکل بھی کافراں کرتوت بھی کافراں. اب تو ترقی کر کے بہت آگے چلے گئے، اب شکل میں کیا فرق رہ گیا؟ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، ڈرامے میں دیکھتے ہیں، اس طرح کی شکل بنا لیتے. ہندوؤں اور سکھوں جیسی شکلیں جا کے ہم پیسے دے کے بنواتے ہیں کہ اے فوٹو ویکھ، انج دی بنا داڑھی، انج دے بنا بال تے انج دیاں بنا مشاں ہیں. کیوں کہ او فلانا جڑا نا جی وہ فلم چ آیا سی. کیا منہ لے کے جانا چاہتے ہو قبر میں؟ کیا لے کے جانا چاہتے ہو میدان معاشر میں؟ اللہ کے بندو، اپنی ترجیحات کو بدلو، اپنے شوق بدلو، اپنی خواہشات بدلو، اپنی تمنائیں بدلو. کوئی عقل مندی نہیں ہے. ساری زندگی پیسہ کماؤ، اپنی صحت گھلاتے ہو، اپنا آپ اس کے اندر پگھلا دیتے ہو پیسے کمانے کے لیے، پھر وہی پیسے دوبارہ سے کس پہ لگاتے ہو؟ صحت پہ. ہن بائی پاس کرا لیا، ہن گردے چینج کرا لے، ہن فلانا کرا لیا، ہن اے کھا لیا، ہن بلڈ پریشر بڑھ گیا. اب کیا لگ رہا ہے؟ پیسہ. وہی جو صحت لگا کے پیسہ کمایا، اب پیسہ لگا کے صحت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی کشمکش میں حضرت صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون رخصت ہو جاتے ہیں. اعلان ہو جاتا ہے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. ساری زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کو خوش کرنے میں، وہ خوش پھر نہیں ہوتے. ساری زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کو راضی کرنے میں، وہ پھر راضی نہیں ہوتے. ساری زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کو متاثر کرنے میں کہ وہ دیکھ کے کہے کہ واہ جی واہ، وہ دیکھ کے کہ وہ یار کیا دیکھ کے کہ کوئی نہیں دیکھ کے کچھ بھی کہتا. آپ روکھی سوکھی کھائیں تب کوئی کچھ نہیں کہتا، آپ خوب سونے کے چمچے سے کھائیں تب کوئی کچھ نہیں کہتا. کیا کسی سے کہلوانا ہے؟ اور اگر کوئی کہے گا بھی آپ کو کون سا ایوارڈ مل جائے گا؟ یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچو اللہ کیا کہیں گے، اللہ کا رسول کیا کہے گا. تو میری پوری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ مختصر سی 2-3 باتیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی خواہشات اور ترجیحات کو بدلو، اور ان کا تعین کیسے کرنا ہے؟ رسول اللہ کے صحابہ کی ترجیحات کو دیکھو، ان کے شوق دیکھو، جو شوق ان کے تھے ان کو اختیار کرو. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، خیال پیدا ہوتا ہے کہ مولوی جی یہ ڈے جدید دور چ یہ اسی وہ والے شوق اختیار کر لے پرانے زمانے والے تے پھر نتیجہ کی نکلوا
میں کہا نتیجہ ہوئی نکلوا جڑا قرآن وچ نکلیا ہے اولئک هم المفلحون. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ پکے ٹھکے مومن ہیں. ایمان کی گواہی بھی اللہ دیتا ہے, کامیابی کی گواہی بھی اللہ دیتا ہے. تو چاہتے تو یہی ہونا کہ کامیاب ہو جائیں. تو میں آپ کو اس بات کی قسم اٹھا کے گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے شوق صحابہ والے بنا لیں, اپنی ترجیحات اور تمنائیں صحابہ کرام والی بنا لیں, تو نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو کامیابی چاہیے اور کیا چاہیے؟ جنت مل جائے گی, آخرت مل جائے گی, اللہ راضی ہو جائیں گے. مومن کا تو اس سے بڑا شوق کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے. تو ایک تو یہ کرو کہ اپنے شوق بدل کے اس طرف لے کے آؤ, اپنی ترجیحات کو بدلو, اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑو, قرآن سے جوڑو, اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو اور لوگوں کو متاثر کرنا چھوڑ دو. اور آخر میں صرف اتنا دماغ میں بٹھا لو, اس کی تسبیح پڑھا کرو, اس کو یاد کر لو کہ یہ بات بھول جانی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں ایسا چہرہ لے کے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے, تو داڑھی رکھ لی, وہ تو بھی تو مولوی بن گیا. تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ سوچنا ہے کہ یہ جو میں نے چند بال چہرے پہ سجائے, یہ دیکھ کر اللہ کیا کہے گا, اللہ کا رسول کیا ہے. یہ لباس پہنا لوگ کیا کہیں گے, نہیں, یہ سوچنا ہے کہ یہ والا لباس دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول کیا کہیں گے. یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ نہیں سوچنا. یہ سوچنا ہے کہ اللہ کیا کہے گا, اللہ کا رسول کیا. بس جب یہ سوچ لیا نا, گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے, نیکیوں کی طرف بھی آ جاؤ گے, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. بات